بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ لکھا ہے سورۃ المنافقون واو نون کے ساتھ، اور دوسری جگہ لکھا ہے سورۃ المطففین یا نون کے ساتھ، جبکہ سورۃ المنافقون جس طرح سورۃ المطففین ہے نا یا نون کے ساتھ مضاف الیہ بن رہی ہے، حالت جری کے اندر آ رہی ہے، یا نون کے ساتھ آئے گا، تو اسی طرح سورۃ المنافقین ہونا چاہیے تھا، لیکن سورۃ المنافقون ہے، واو نون کے ساتھ ہے۔ سوال یہ ہے کہ بھئی یہاں پہ منافقون کیوں ہے، منافقین کیوں نہیں ہے، جبکہ ترکیب کے اعتبار سے یہ بھی سورت مضاف ہے اور المطففین مضاف الیہ ہے، اور سیم یہی ترکیب یہاں پر بھی سورت مضاف ہے اور المنافقون مضاف الیہ ہے۔ اب ترکیب کے اعتبار سے جب یہ مضاف الیہ بن رہا ہے تو پھر منافقین حالت جری میں ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ منافقون واو نون کے ساتھ کیوں آ رہا ہے، سوال کیا؟ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ سورۃ المنافقون کے اندر جو ہے نا وہ اعراب حکائی ہے۔ کیا ہے؟ اعراب حکائی۔ اب یہ اعراب حکائی کیا چیز ہوتی ہے اس کو ذرا سمجھیں، جس کا ہم کہتے ہیں نا حکایت، کوئی واقعہ وغیرہ نقل کرنا، کسی سے کوئی بات سنی سیم ٹو سیم ویسے ہی نقل کر دی، اس کو ہم کہتے ہیں حکایت۔ صحیح؟ جیسے کہ اس کو آپ یوں سمجھیں، بکر نے عمر کو کہا کہ بھائی کس کو کہنا، زید کو کہنا، کیا کہنا کہ میں جا رہا ہوں۔ اب یہ عمر جو ہے یہ زید کے پاس آیا اور زید کو آ کے کہہ رہا ہے کہ بکر کہہ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بکر جا رہا ہے نا، بکر کہہ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں کا مطلب کیا ہے کہ بکر جا رہا ہے۔ لیکن اگر خالی یہ جملہ دیکھا جائے کہ میں جا رہا ہوں، اگر اس کا مطلب دیکھا جائے تو کیا بنے گا کہ بھئی عمر جا رہا ہے، کیونکہ عمر خود کہہ رہا ہے نا، عمر جو ہے وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں۔ بکر نے عمر کو کہا کہ زید تو کہنا کہ میں جا رہا ہوں۔ پھر عمر زید کے پاس آیا، اس نے کہا کہ بکر نے کہا ہے کہ میں جا رہا ہوں۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بکر نے کہا ہے نا کہ میں جا رہا ہوں، مطلب بکر جا رہا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ جملہ ہٹا دیں کہ بھئی بکر نے کہا، یہ جملہ ہٹا دیں اور خالی اس جملے کو دیکھیں میں جا رہا ہوں، تو بظاہر کیا لگے گا کہ بھئی عمر خود کہہ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں، یعنی کہ عمر جا رہا ہے، پھر مطلب یہ لگے گا نا۔ تو بہرحال اس کو ہم کہتے ہیں اعراب، اس کو ہم کہتے ہیں حکایت، کوئی چیز کو سیم ٹو سیم نقل کرنا، یعنی کہ جیسا جملہ بکر نے کہا نا، بکر نے عمر کو کیا کہا کہ بھئی میں جا رہا ہوں، جیسا جملہ بکر نے عمر کو کہا سیم وہی جملہ عمر نے زید کو آ کے کہہ دیا، یعنی کہ اس نے جملے میں کوئی تبدیلی نہیں کری۔ تو یہی سیم اصول جو ہے نا اعراب کے اندر بھی ہوتا ہے کہ سیم اعراب جو پہلے یا بعد میں آ رہا تھا وہ سیم اسی اعراب کو نقل کر دیا، جیسے کہ سورۃ المنافقون کے اندر آگے آ رہا ہے، جو پہلی آیت ہے اذا جاءک المنافقون۔ اب جو آگے منافقون لفظ آ رہا ہے وہی منافقون لفظ کو سورت کا نام رکھ دیا۔ اب جب یہ منافقون سورت کا نام ہو گیا تو گویا کہ یہ جو منافقون لفظ ہے، یہ منافقون لفظ اگر ہم اس کو کہیں نقل کریں گے تو ہم اس کو منافقون ہی کہیں گے، منافقون اگرچہ حالت جری میں آئے گا تو بھی ہم کیا کہیں گے، منافقون ہی کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ سیم ہم وہ کلمہ نقل کر رہے ہیں جو آیت میں آ رہا ہے۔ صحیح؟ تو منافقون لفظ پر کون سا اعراب کہلائے گا؟ اعراب حکائی، یعنی کہ سیم وہی اعراب جو آگے یا پیچھے یا کسی بھی بات کے اندر آ رہا ہے اس اعراب کو سیم ٹو سیم نقل کر دیا جائے۔ صحیح؟ اس کو ہم کہتے ہیں اعراب حکائی۔ یعنی کہ اگر آگے مثال کے طور پہ کوئی سے بھی اور مثال دیکھ لیں کہ کسی لفظ کے اوپر ہم نے ضمہ پڑھا اور کوئی اس بات کو نقل کرے کہ فلاں لفظ نے اس پر ضمہ پڑھا تھا، تو وہ کیا نقل کرے گا؟ اس لفظ پر ضمہ ہی نقل کرے گا، اگرچہ وہ حالت نصبی یا جری میں آ رہا ہو، لیکن نقل کیا ہوگا؟ نقل ضمہ ہوگا۔ صحیح؟ اس کو ہم کہتے ہیں اعراب حکائی، کہ سیم ٹو سیم لفظ کو نقل کرنا۔ تو سورۃ المنافقون اگرچہ مضاف الیہ ہے اور یہ حالت جری میں بھی ہے، لیکن اس پر اعراب کون سا ہے؟ اعراب حکائی، یعنی کہ اعراب کو سیم ٹو سیم نقل کیا گیا ہے جو آگے اذا جاءک المنافقون آیت کے اندر آ رہا ہے۔ اور سورۃ المطففین کے اندر اعراب کون سا ہے؟ یہ اعراب لفظی ہے، یعنی کہ لفظوں کے اندر ہمیں یا نظر آ رہی ہے
تو اس کو ہم اعراب لفظی کہیں گے، مضاف الیہ بن رہا ہے. صحیح. تو امید ہے آپ کو یہ تفصیل جو ہے وہ سمجھ میں آئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ عربک گرامر یعنی کہ صرف نحو کا ایسا کورس کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے اندر آپ کو ترجمہ کرنا آ سکے، عبارت پر اعراب لگانا، زبر زیر پیش لگانا آ سکے، نحوی ترکیب کرنا آ سکے، صیغہ پہچاننا آ سکے، یہ چیزیں آپ کو آ جائیں، تو اس کے لیے ہم نے ایک کورس تیار کیا ہے ماسٹر ان عربک گرامر کے نام سے. اس کورس میں عربک گرامر صرف نحو بالکل بیسک سے سٹارٹ کری ہے اور ایکسپرٹ لیول تک لے کے گئے ہیں نا. یعنی کہ اگر آپ کو عربی گرامر بالکل نہیں آتی یا تھوڑی بہت آتی ہے، کمزوری ہے، نحوی ترکیب وغیرہ نہیں آتی، تو یہ آپ کے لیے کورس بالکل مفید ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی شارٹ کورس نہیں ہے، مختصر کورس نہیں ہے، کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ مفصل کورس ہے جس کے اندر تقریباً 160 کے قریب کلاس ہیں، اور ایک کلاس تقریباً 1 گھنٹے کی ہے یا 50 منٹ کی. تو کوئی یہ سمجھ کے کورس نہ لے کہ یہ شارٹ کورس ہے، یہ ڈیٹیل کورس ہے. تو اگر آپ یہ کورس لینا چاہتے ہیں، آپ کو نیچے واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہے، اس پر بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا آپ ہماری ویب سائٹ deenseeco.com پر وزٹ کر سکتے ہیں. وہاں پہ اور کورسز بھی موجود ہیں صرف نحو سے متعلق، درس نظامی سے متعلق. تو آپ ویب سائٹ پہ جا کے بھی چیک کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ پر بھی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.